نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پاکیزہ ہستیاں عطا فرمائی تھی انہیں حضرات صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام مقدس پاکیزہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے قبول فرمایا۔ حضرات صحابہ کرام کے اندر جہاں بہت ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، ایک خوبی تمام صحابہ کرام کی یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کے دل پاکیزہ تھے۔ حضرات صحابہ کرام کے دل منور اور روشن تھے۔ حضرات صحابہ کرام کے دلوں کے اندر ہر وقت خوف خدا رہتا۔ صحابہ کرام کے دل ہر وقت فکر آخرت کے اندر رہتے۔ میرے اللہ نے حضرات صحابہ کرام کا امتحان بھی لیا۔ امتحان کس چیز کا لیا؟ اللہ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ میں نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا۔ پرچے کا نام تقوی تھا۔ تو حضرات صحابہ کرام اس امتحان کے اندر بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ خود ممتحن بن جاتے ہیں، امتحان لینے والا اللہ خود ہے۔ اللہ نے خود ہی فرمایا کہ میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ اگر کوئی شیخ جس کو کشف ہوتا ہو وہ اپنے مرید سے کہہ دے کہ آج تیرے دل کا امتحان ہے اور میں کشف کی نگاہ سے دیکھ کے بتاؤں گا کہ دل کے اندر کیا ہے، تو مرید پریشان ہو جائے گا۔ اگر کسی بندے کے دل کا امتحان لیا جائے تو اس کے اندر شہوات اور شبہات پائی جائیں گے، اس کے اندر دنیا کی محبت پائی جائے گی۔ ہمارا حال تو بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو دل کی توجہ اللہ کی طرف سے بالکل ہٹ جاتی ہے، ہماری توجہ اللہ کی طرف جاتی نہیں ہے۔ بعض مرتبہ غریب لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے گھروں کے اندر غربت ہوتی ہے، تنگ دستی ہوتی ہے، انہیں ہر وقت دنیا کمانے کی فکر ہوتی ہے، نہ اللہ کی فکر، نہ اللہ کے رسول کی فکر، نہ نماز کی فکر، نہ اعمال کی فکر، نہ حلال حرام کی فکر۔ ہر وقت یہ ہوتے کہ دنیا آنی چاہیے، اور اگر دل کو ٹٹول کے دیکھا جائے تو دل کے اندر دنیا کی محبت پائی جاتی ہے، دل کے اندر مخلوق کی محبت پائی جاتی ہے۔ جب اللہ نے حضرات صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا، صحابہ کرام 100% نمبر لے کر کامیاب ہو گئے، تو میرے اللہ نے صحابہ کرام کو ایک ڈگری عطا فرمائی۔ آج دنیا کے اندر جب کوئی اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہو جاتا ہے
اسے گولڈ میڈل پہنایا جاتا ہے، اسے شیلڈ پیش کی جاتی ہے، اسے کوئی تمغہ دیا جاتا ہے، مختلف انعامات سے، اعزازات سے نوازا جاتا ہے۔ اور جب صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان ہوتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے صحابہ کرام کو مغفرت کی ڈگری عطا فرما دی۔ میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میں نے تمہارے دلوں کا امتحان لیا، تمہارے دل پاکیزہ، مقدس، منور، روشن، جن دلوں کے اندر تقوی پایا جاتا ہے، خوف خدا پایا جاتا ہے، آخرت کی فکر پائی جاتی ہے، توجہ اللہ کی پائی جاتی ہے، صحابہ میں نے تمہارے دلوں کا امتحان لیا، تم کامیاب ہو گئے، میں نے تمہیں مغفرت عطا کر دی، تم سب کو معاف فرما دیا۔ بلکہ حضرات صحابہ کرام کے اندر جو غربا قسم کے صحابہ تھے، اگر ان کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو ان کی زندگیوں کے اندر بھی ہمیں دل کے اندر خوف خدا اور اللہ کی طرف توجہ نظر آتی ہے۔ وہ غربت کے اندر بھی جب دین سیکھنے کا معاملہ آتا تھا تو اپنے کپڑوں کی فکر نہیں کرتے تھے، پاؤں کے اندر جوتے نہیں ہوتے تھے، وہ ننگے پاؤں، ننگے بدن اللہ کے راستے میں دین سیکھنے کے لیے نکل جاتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قاصد جب مدینہ کی گلیوں کے اندر اعلان کرتا کہ جہاد کے لیے نکلو، تو صحابہ کرام تاخیر نہیں کرتے تھے، صحابہ کرام دنیاوی امور کے فیصلے نہیں کرتے تھے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ جاؤ گلیوں کے اندر اعلان کرو، لوگ جہاد کے سفر پہ جانا ہے۔ قاصد نے جا کے اعلان کیا، لوگوں کے کانوں کے اندر آواز پڑی، جنگی سامان لے کر فوراً باہر نکلے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں کے اندر آواز پڑی، اپنی زوج محترمہ سے ملاقات کر چکے تھے، ملاقات کے نتیجے میں حنظلہ کے اوپر غسل فرض ہو چکا تھا، غسل کرنا تھا، غسل کرنا فرض تھا، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قاصد کی آواز کان کے اندر پڑی تو غسل نہیں کیا، فوراً بحر کی طرف دوڑے، میدان کے اندر گئے، لڑتے لڑتے حنظلہ شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا مجھے حنظلہ نظر نہیں آ رہا۔ حضرات صحابہ کرام نے تلاش کیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حنظلہ فلاں جگہ پڑا ہوا ہے۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حنظلہ کے پاس تشریف لے گئے تو حنظلہ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں تو کوئی کنواں نظر نہیں آ رہا، کوئی مشکیزہ، کوئی مٹکا، کوئی بوتل، کوئی برتن، کوئی گلاس، کوئی پیالہ نظر نہیں آ رہا، لیکن حنظلہ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ اپنی بیوی سے ملاقات کر چکے تھے، ملاقات کے نتیجے میں غسل فرض تھا، لیکن جب میرے قاصد کی آواز حنظلہ کے کانوں کے اندر پڑتی ہے تو غسل کے اندر تاخیر کر کے میری آواز پہ لبیک کہتے ہیں، میری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے دنیا کے پانی سے تو غسل نہیں کیا، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے جنت کے پانی سے غسل کروا دیا، فرشتوں نے جنت کے پانی سے غسل دے دیا۔ صحابہ کرام کی حالت تو یہ تھی، صحابہ کرام ہر وقت اپنے دل کی طرف توجہ کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے اندر یومیہ معمولات کے اندر ایک معمول ہے وقوف قلبی کا، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے دل میں اللہ کا دھیان رکھو، ہر وقت یہ فکر ہو، ہر وقت یہ سوچ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ ہم کھانا کھائیں توجہ اللہ کی طرف، ہم دنیاوی امور کے اندر مشغول ہوں توجہ اللہ کی طرف۔ حضرات صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا تو اللہ نے ایک جگہ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ دنیا کی تجارت بھی ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی، تجارت کرتے ہوئے بھی توجہ اللہ کی طرف ہوا کرتی تھی، کھانا کھاتے ہوئے توجہ اللہ کی طرف ہوتی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت ابراہیم اپنے والد عبد الرحمن بن عوف کے متعلق فرماتے ہیں
کہ میرے والد نے روزہ رکھا ہوا تھا، میں نے افطاری کے لیے دسترخوان کے اوپر پھل اور دوسری چیزیں رکھی۔ افطاری سے کچھ دیر پہلے میرے والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو میں نے اپنے والد گرامی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کیا، ابا جان خیریت تو ہے؟ عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا، مصعب بن عمیر شہید ہو چکے ہیں اور وہ مجھ سے بہت زیادہ بہتر تھے۔ مصعب بن عمیر جب شہید ہوئے، عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ ان کے کفن کے اندر ایک چادر میسر آئی، اور وہ چادر اتنی چھوٹی تھی جب چہرے اور سر کو ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور جب پاؤں کو ڈھانپا جاتا تو چہرہ ننگا ہو جاتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ ایک حالت تو مصعب بن عمیر کی یہ تھی جو شہید ہو گئے، اور اس وقت میری حالت یہ ہے کہ میرے سامنے دسترخوان کے اوپر اللہ رب العزت کی لا تعداد نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے میری نیکیوں کا بدلہ پھلوں کی صورت میں دنیا کے اندر دے دیا ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ بات ارشاد فرمائی اور پھر رونا شروع کر دیا۔ ان کے بیٹے ابراہیم کہتے ہیں کہ والد نے پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا، اس کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں کھائی۔ کھانے کے دوران بھی عبد الرحمن کی توجہ اللہ کی طرف تھی۔ ہم بھی اپنی زندگی، اپنی قلبی کیفیت کو ایسا بنائیں، ہم جہاں کہیں بھی رہیں، ہم بازار کے اندر ہیں، ہم گھر کے اندر ہیں، مسجد کے اندر ہیں، دفتر کے اندر ہیں، سفر پہ ہیں، محلے کے اندر ہیں، جہاں کہیں بھی ہوں، لیکن ہمارے دل کی توجہ اللہ کی طرف ہو۔ دنیا والے انسان سے انسان کا جسم مانگتے ہیں، جب ناجائز محبتیں ہوتی ہیں تو ہر محب یہ چاہتے کہ محبوب میرے پاس رہے، دل کے اندر کوئی بھی ہو، لیکن اللہ کا معاملہ منفرد اور جداگانہ ہے۔ اللہ فرماتے میرے بندے تیرا جسم کہیں بھی رہے، بس اپنا دل مجھے دے دے، دل کے اندر میری یاد ہونی چاہیے، دل کے اندر میرا ذکر ہونا چاہیے، دل کے اندر میری طرف توجہ ہونی چاہیے۔ اور جب بندے کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف رہتی ہے، ہر وقت بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، تو پھر گناہوں سے بچنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے، چونکہ بندے کو اس وقت فکر ہوتی ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر اللہ نے گناہ کرتے ہوئے مجھے پکڑ لیا تو پھر میرا کیا بنے گا۔ جس بندے کو یہ اللہ کا دھیان، اللہ کا استحضار نصیب ہو جاتا ہے، اس کے لیے اعمال کرنے بھی آسان ہو جاتے ہیں، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں خانے دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ کہ اللہ تیری یاد کے اندر میں سب کو بھلا دوں، اللہ سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، اللہ اس دل کے اندر تو ہونا چاہیے، اللہ دل کے اندر بھی تو ہونا چاہیے، زبان کے اوپر بھی اللہ تیرے ہی تذکرے ہونے چاہیے، اللہ زبان کے اوپر بھی تیری ہی یاد ہونی چاہیے، اللہ زبان کے اوپر تیری ہی تسبیح، تیری بڑائی بیان ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں تو غربت جب آتی ہے تو ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، نمازیں ختم، روزے ختم، اور جیسے سرائکی زبان میں کہتے ہیں نا، غریب روزے رکھے تنی وڈے تھی گئے، یعنی اگر غریب روزے رکھتا ہے تو کبھی رکھتا ہے اس دن بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ غریبوں کے لیے روزے نہیں ہیں، امیروں کے لیے روزے ہیں، حالانکہ روزے سب کے لیے ہے، نمازیں سب کے لیے ہے، حلال حرام سب کے لیے ہے، جائز ناجائز سب کے لیے ہے، تلاوت سب کے لیے ہے، ذکر و اذکار سب کے لیے ہے، لیکن جب غربت آتی ہے تو تمام تر چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ معاشرے کے اندر چکر لگائیں، جو غربت کی چکی کے اندر پس رہے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر آپ کو نماز نظر نہیں آئے گی، ان کی زندگیوں کے اندر زبان کے اوپر درود شریف کے تذکرے نظر نہیں آئیں گے،
ان کی زندگیوں کے اندر آپ کو ذکر الہی، تلاوت قرآن، اچھے اخلاق نظر نہیں آئیں گے۔ اور صحابہ کرام جو غریب تھے ان کا حال کیا تھا، ان کے دلوں کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پہاڑی یا ریگستانی علاقے کا سفر کر رہے تھے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ چند حضرات بھی تھے۔ آپ نے دسترخوان بچھایا تو ایک چرواہا نظر آیا، بکریاں چرا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے دوپہر کا وقت تھا، سورج آگ برسا رہا تھا، تیز لو تھی، جسم جل رہے تھے۔ اس نے اس گرمی کی شدت کے عالم میں بکریاں چراتے ہوئے روزہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ گرمی کے اس موسم میں روزہ؟ چرواہے نے جواب دیا، چرواہا جو بکریاں چرانے والا تو امیر ہوتا ہے؟ نہیں، وہ چند پیسوں کی خاطر بکریاں چراتا ہے۔ جو چند روپے کی خاطر بکریاں چراتے وہ غریب ہوتا ہے۔ اس چرواہے نے عبداللہ بن عمر کو جواب دیا، عبداللہ میں ان دنوں کے اندر اپنے رب کی ملاقات کی تیاری کر رہا ہوں۔ بکریاں چرا رہا ہے، دوپہر کا وقت ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اور دل کی حالت کیا ہے کہ میں نے اپنے رب کے پاس جانا ہے، تو اس دن کے آنے سے پہلے میں رب کی ملاقات کے لیے تیاری کر رہا ہوں۔ تیاری سے مراد میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھوں گا، شدت کی پیاس لگے کہ اللہ کو پیار آ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے کہ مجھے اس بندے کے اوپر بڑی حیرانگی ہوئی۔ وہ بکریاں چرا رہا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ مجھے ایک بکری دے دو، میں آپ کو پیسے زیادہ دوں گا، آپ کے گھر کے اندر خوشحالی آ جائے گی، پھر میں آپ کو بکری کے اندر سے گوشت بھی دوں گا۔ چرواہے نے کہا کہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو کسی اور کی بکریاں چراتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر نے کہا اپنے مالک سے جا کے کہہ دینا اکلہ الذئب، بکری کو بھیڑیا کھا گیا، اور بکری کو بھیڑیے عموماً کھا ہی جاتے ہیں۔ اس چرواہے نے فوراً کہنا شروع کر دیا، این اللہ این اللہ این اللہ۔ عبداللہ اگر میں نے مالک کو جا کے یہ کہا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا تو پھر اللہ کہاں گیا؟ اللہ کہاں گیا؟ اللہ کہاں گیا؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ چرواہ بار بار کہہ رہا تھا۔ ادھر سے عبداللہ بن عمر کی زبان سے فوراً نکلا، این اللہ این اللہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ یعنی اس وقت بھی توجہ ان کی کہاں تھی؟ اللہ کی طرف تھی۔ جس کی زبان کے اوپر رب کا تذکرہ ہے، کیا اس کے دل کے اندر رب کی یاد نہیں ہوگی؟ جو کچھ ہنڈیا کے اندر ہوتا ہے چمچ وہی باہر نکالتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ سبزی بنائی جائے اور چمچ گوشت نکال دے۔ جس دل کے اندر جو کچھ ہوتا ہے زبان پہ وہی آ جاتا ہے۔ دل کے اندر اللہ کی یاد تھی، اللہ کی محبت تھی، اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، تو زبان کے اوپر بھی اسی کے تذکرے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے آگے جانا تھا۔ جب میں واپس مدینہ طیبہ کے اندر آیا، میں نے اس غلام کو مالک سے خرید کر آزاد کر دیا، اور جتنی بکریاں تھیں وہ ساری بکریاں خرید کر اس متقی پرہیزگار غریب صحابی کو ہدیہ کر دی۔ اب یہ صحابی غریب تھے، لیکن ان کے دل کی حالت دیکھے، دل کے اندر بھی اللہ کی یاد اور اللہ کی طرف توجہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کی حالت یہ ہوتی تھی، اہل صفہ کے بارے میں فرماتے ہیں، لا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص۔ صحابہ کے پاس نہ تو جوتے ہوتے تھے، نہ موزے ہوتے تھے، نہ ٹوپیاں ہوتی تھی، نہ قمیص ہوتی تھی۔ جوتے بھی نہیں ہوتے تھے، موزے بھی نہیں ہوتے تھے، ننگے پاؤں چلتے تھے، ننگے پاؤں زندگی گزارتے تھے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل صفہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے 70 ایسے طلباء کو دیکھا جن کے پاس اپنا اوپر والا دھڑ چھپانے کے لیے کپڑا بھی میسر نہیں تھا۔ چھوٹا سا کپڑا ہوتا تھا جس کے ذریعے اپنا سطر چھپا لیتے،
اور اس کا ایک حصہ اپنی گردنوں کے ساتھ باندھ لیتے. کسی کا کپڑا پنڈلی تک ہوتا، کسی کا کپڑا گھٹنے تک ہوتا، کسی کا ٹخنوں تک ہوتا. یہ صحابہ کرام کی حالت ہوا کرتی تھی. لیکن اگر اعمال دیکھے جائے تو بندہ حیران رہ جاتا ہے. صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر خوف خدا دیکھا جائے، عبادات دیکھی جائے، اعمال دیکھے جائے، بندہ حیران ہو جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے دلوں کو پاکیزہ بنائیں، اپنے دل کے اوپر محنت کریں، اپنے دل کو منور، روشن، چمکدار بنائیں. ہمارے دل کی کیفیت یہ بننی چاہیے کہ ہر وقت ہمارے دل کے اندر اللہ کی یاد، اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے. اور جس بندے کے دل کے اندر ہر وقت اللہ کی یاد آ جاتی ہے، ہر وقت توجہ اللہ کی طرف چلی جاتی ہے، تو امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر وقت اللہ رب العزت کی یاد کی وجہ سے بندے کو فنائے قلبی حاصل ہو جاتی ہے. اور جس بندے کو فنائے قلبی حاصل ہو جاتی ہے، اگر اس بندے کو 1000 سال کی عمر دی جائے، 1000 سال کی عمر دینے کے بعد اس بندے سے کہا جائے کہ اس 1000 سال عمر کے اندر اللہ کو بھلا دو، وہ اللہ کو بھلا نہیں سکتا. کہ اگر 1000 سال عمر دی جائے کہ اللہ کو بھلاؤ، اللہ کو یاد نہ کرو، وہ اللہ کو 1000 سال کے اندر بھلا ہی نہیں سکے گا. اگر بندے کی حالت یہ بن جاتی ہے کہ بندہ یاد کرتے کرتے ہر وقت اللہ کی فکر ہے، اس کی کیفیت یہ بن جاتی ہے، اور جس بندے کو اللہ یاد کرے، جس بندے کا تذکرہ اللہ کرے، کیا وہ بندہ پریشان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ان ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی. اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں ذکر کرنے والے بندے کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. یہ تھوڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ اپنے دل میں یاد کرتے ہیں. ان ذکرنی فی ملئ ذکرتہ فی ملئ خیر منہ. اگر وہ مجلس کے اندر مجھے یاد کرتا ہے، میرے تذکرے کرتا ہے، ایمان کے بول بولتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، تو میں اس کا تذکرہ اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس کے اندر کرتا ہوں. تو ہم اپنے دل کے اندر اللہ کی یاد کو بسائیں. ہماری توجہ ہر وقت اللہ کی طرف ہونی چاہیے. جب توجہ اللہ کی طرف ہوگی تو انشاءاللہ دل منور، روشن، چمکدار ہوگا اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو پاکیزہ، منور، روشن، چمکدار بنائے. اللہ تعالیٰ دلوں کی تمام تر میل کچیل، زنگ کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنا دھیان، اپنا استحضار ہمیں ہر وقت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.